شعری صنعتیں۔ لفظی یا معنوی خوبی جو مقرر طریقوں سے کلام میں پیدا کی جائے۔ شاعری کے فن میں صنعت نگاری کی خاص اہمیت ہے۔ صنایع نگاری سے شعر میں کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے شعر میں جہاں معنوی دلکشی پیدا ہوتی ہے، وہی اس کی نغمگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صنایع کی دو قسمیں ہیں: صنایع لفظی، صنایع معنوی۔ مجاز: اگر کلام میں لفظ کو لغوی معنی میں برتا جائے تو اسے حقیقی معنی کہیں گے۔ اس کے برخلاف لفظ سے ایسے معنی مراد لیں جو اس کے حقیقی معنی نہ ہوں تو اسے مجاز کہیں گے۔ مجاز کی چار قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ تشبیہ: تشبیہ کے معنی ہیں مشابہت۔ ایک چیز کو مشابہت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں کی مشترکہ خصوصیت نزاکت ہے۔ تشبیہ کے 5 اجزاء ہوتے ہیں: مشبہ، جس کو تشبیہ دی جائے۔ اس شعر میں لب مشبہ ہے۔ مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ متذکرہ شعر میں گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ وجہ تشبیہ، وہ خصوصیت جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی۔ شعر میں نزاکت وجہ تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ، جس مقصد سے تشبیہ دی گئی۔ یہاں غرض تشبیہ لب کی نزاکت کو ظاہر کرنا ہے۔ حروف تشبیہ، وہ حروف جن کے ذریعے مشابہت دکھائی جاتی ہے۔ اس شعر میں کیسی ہے حروف تشبیہ ہیں۔ استعارہ: مجاز کی دوسری قسم استعارہ ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی مستعار لینا، ادار لینا ہیں۔ استعارہ میں لفظ اپنے لغوی معنی کو ترک کر کے نئے معنی مستعار لیتا ہے۔ استعارے کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ میں مشابہت دکھائی جاتی ہے، جبکہ استعارے میں مشابہت کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ ٹھہراتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن بہادری کے وصف کی بنا پر احمد کو شیر کہا جائے تو یہ استعارہ ہوگا۔ استعارہ میں مشبہ کو مستعار لہ اور مشبہ بہ کو مستعار منہ کہتے ہیں۔ استعارے کی مثال: ہیں یاد وہ بے مثال آنکھیں، کیا ہے تیری او غزال آنکھیں۔ مجاز مرسل: مجاز کی تیسری قسم مجاز مرسل ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کسی قرینے کی بنا پر اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، مثلاً کل اور جز کا، سبب اور مسبب کا، ظرف اور مظروف کا۔ یاد رہے کہ اگر حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہیں گے۔ مجاز مرسل کی مثال: جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ۔ اس شعر میں ہاتھ یعنی کل بول کر انگلیاں یعنی جز مراد لیا گیا ہے۔ کنایہ: مجاز کی چوتھی قسم کنایہ ہے۔ لغت میں پوشیدہ بات کہنے کو کنایہ کہتے ہیں۔ علمی بیان میں کنایہ وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو حقیقی معنوں میں مستعمل نہ ہوں بلکہ ان سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں، لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کنایہ کی مثال: بند اس قفل میں ہے علم ان کا، جس کی کنجی کا کچھ نہیں ہے پتہ۔ علم کا ایسے قفل میں بند ہونا جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو۔ کنایتاً یہ کہا گیا ہے کہ علم جس تک رسائی نہ ہو سکے بے فائدہ ہے۔ مرات النظیر: مرات النظیر سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، مگر یہ نسبت تضاد اور تقابل کی نہ ہو۔ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے
نہ پا ہے رکاب میں، رخش باغ اور رکاب میں مناسبت ہے۔ لف و نشر، لف و نشر کے معنی لپیٹنے اور پھیلانے کے ہیں۔ اصطلاح میں لف و نشر سے مراد یہ ہے کہ شعر میں پہلے چند چیزوں کا ذکر ایک ترتیب سے کیا جائے، اس کو لف کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے مناسبات اسی ترتیب سے بیان کیے جائیں، اس کو نشر کہتے ہیں۔ جیسے آتش و آب و باد و خاک نے لی، وضع سوز و نم و رم و آرام، یا تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ حسن تعلیل، تعلیل کے معنی ہیں علت یا وجہ بیان کرنا۔ حسن تعلیل سے مراد ہے کہ کسی چیز یا امر کی حقیقی علت سے توجہ ہٹا کر اس کی کوئی اور علت بیان کرنا۔ نکلا ہے لالا خاک کے نیچے سے سرخ سرخ، رنگین ہوا شہیدوں کے خون میں نہا نہا۔ صنعت منقوطہ، ایسا شعر یا کلام جس میں تمام الفاظ نقطہ دار استعمال ہوئے ہوں، صنعت منقوطہ کہلاتی ہے۔ جیسے نے تیغ نے شکی بچے، نے تیغ زن بچے، بینی بچی نے چین جبین نے زکن بچے۔ صنعت غیر منقوطہ، ایسا شعر یا کلام جس میں کوئی بھی لفظ نقطہ دار استعمال نہیں ہوا ہو، صنعت غیر منقوطہ کہلاتی ہے۔ صنعت غیر منقوطہ کو صنعت عاطلہ، محملہ یا تعطیل بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم طالیہ ہما مراد و ہم رسا ہوا، طاؤس کل کے مدہ اڑا اور ہما ہوا۔